اور ڈرائے نہیں ہمیں, نام چینج ڈرائے نہیں ہمیں. ہجرتیں ایسے نہیں ہوتی پھر دو طرفہ بھی ہو جائے. خالد مقبول صاحب، پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ سندھو دیش کوئی آج سے نہیں ہے، یہ سندھو دیش صدیوں سے ہے، اور اسی سندھو دیش کی وجہ سے آپ کا پاکستان بنا. دوسرا، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہجرتوں سے نہیں ڈرتے ہو، دو طرفہ ہجرت ہو سکتی ہے، تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے آپ کی غیرت، ہم نے دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو، آپ کے بزرگوں کو، اور آپ لوگ کس طریقے سے آئے تھے ان چیزوں کو. تو یہ ہمیں مت ڈرائیں کہ آپ ہمیں نکالو گے. اور میں اپنے سندھیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ہو سکے کراچی جاؤ، اپنے شہروں کے ڈومیسائل بنواؤ، اپنے شہروں میں NIC کارڈ بنواؤ، تاکہ ان جیسوں کو پتہ لگ جائے کہ اس شہر کا وارث، اس شہر کا مالک، اس شہر کا ہے کون. اور میں یہ جو فسادوں کی بات کریں، ہاں واقعی میں آپ کو فسادوں سے ڈر کیوں لگے گا؟ آپ کی تو پوری سیاست فسادوں میں چلتی رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ڈر نہیں لگ رہا. آپ تھوڑا سا، آپ کو یاد ہے جو آپ کے سائیڈ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے تھوڑا سا پوچھ لیں. صرف ٹھاکر کی ایک تھپڑ پڑی تھی ان کو، ایک تھپڑ کی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کا نام بدل لیا تھا. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں ہمیں؟ تو یہ آپ ہمیں مت سکھائیں کہ یہ ہجرت، یہ ہمیں کس سے مت پڑھائیں. ہمارے بزرگوں سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ آپ جیسے نمک حراموں کو انہوں نے اپنے سینوں سے لگا کے کہہ دیا بھلی کرے آیا. ورنہ ہمیں آپ دیکھ لیں، میری سندھ کی، میرے سندھیوں کی، ان سندھو دیش والوں کی اٹھا کے دیکھ لو جا کے ہسٹری. کسی ایک سندھی کے اوپر اگر ثابت ہو جائے کہ 35 سال کے اوپر کسی بھی غیر سندھی نے ان کے اوپر حکومت کی ہے، میں مان لوں گا. ریٹیلیشن کی ہے ہم نے. اور جس پی کے آپ خلاف اتنی ماشاءاللہ سنائے جا رہے ہیں، آپ کتنے سالوں سے ان کے آپ اتحادی رہے ہو. آج آپ کو یاد آ گیا کہ جی PTI نے غداری کر دی. آج آپ کو یاد آ گیا کہ جی جماعت اسلامی والوں نے غداری کر دی ہے کراچی والوں کے ساتھ. تو تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ آپ نے کراچی والوں کو کیا دیا تھا؟ بوری بند لاش، جلی ہوئی فیکٹریاں، بھتے کی پرچیاں، کھالوں کے لیے لوگوں کو مار دیتے تھے آپ. تو آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ فساد کیا ہوتے ہیں، اور فسادوں کے لیے فسادوں کی بات کون کر رہا ہے؟ آپ ہمیں مت سکھائیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ البتہ سندھی پہچان چکے ہیں، سندھی سمجھ چکے ہیں آپ کی نالائکیوں کو، سندھی سمجھ چکے ہیں کہ اپنے شہروں کی وارثی کیسے کرنی ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ سندھیوں کی تاریخ رہی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لینا. ہم نے ہمیشہ ریٹیلیشن کی ہے. جس نے سندھ کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کی، جس نے ان سندھیوں کو دبانے کی کوشش کی، یہ جوالا بن کے پھٹے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پھٹیں گے. آپ کو جی وہم اور گمان ہے کہ آپ یہ سندھو دیش کو آگے کر کے اپنی سیاست چمکا دیں گے. تو یہ بات کون کر رہے ہیں؟ فارم 47 والے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم تو مطلب جب آپ الیکٹڈ ہو کے آؤ، جب آپ الیکشن میں جیت کے آؤ، اس ٹائم پہ یہ بات کرنا. ابھی آپ یہ دعا کرو بیچاروں کو جنہوں نے آپ کو فارم 47 والوں کو، کہ جنہوں نے آپ کو یہ تھوڑا بہت اقتدار کے مزے دیے، ورنہ آپ کی کہانی ختم ہو چکی تھی. آپ کیوں بھول رہے ہیں سر؟ میں آپ کو اگین اینڈ اگین آپ کو یاد دلا دوں، پہلے آپ کرتے تھے یہ کہ بھائی پولنگ اسٹیشن ہوتی تھی بند، پھر آپ کے کوئی سیکٹر انچارج جا کے وہاں پہ ٹھپے لگا دیتے تھے. پھر جب آئی فوج ایکٹیو ہوئی، جب چیزیں ایکٹیو ہوئی، تو آپ کی وہ باتیں ہو گئی بند. پھر اگلا اسٹیپ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بوٹ پکڑ لیا. آپ نے ابھی یہ جو آپ گانا گا رہے ہو، ہمیں پتہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا گانا ہے کہ کراچی کو صوبے سے الگ کرو. تو میں آپ کو اگین اینڈ اگین بتا دوں کہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے ون بیل بھی دیکھا، ہم نے کئی ساری چیزیں دیکھی، ون بیل دیکھا، یہاں سے پھر جو چیزیں ہوئی وہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سندھیوں کی جو تاریخ رہی ہے کہ ہم ریٹیلیشن کرتے ہیں. شروع میں ہاں ہم پہ ہر کوئی قابض ہوا، ہمارے اوپر چڑھائیاں ہوئی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم نے بعد میں ان غلطیوں کو سدھارا ہے. چاہے کوئی بھی حملے آور ہوا، سندھیوں نے باقاعدگی سے اس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. اور اگر میری تاریخ دیکھنی ہے تو جا کے دیکھ لو پیچھے، پورے برے صغیر میں ہر کسی نے، آپ یہ جو تانا دیتے ہو تمہارے بڑے لکھنؤ سے بھاگ کے آئے تھے ادھر، انگریزوں کے کتے تمہارے بڑے نہلاتے تھے، میرے بڑے نہیں. میرے بڑے یہاں پہ پھر بھی حکومت کرتے تھے. ٹالپور، سما، سومرا، جتنی تاریخ اٹھا کے جا کے دیکھ لو، میرے سندھی یہاں پہ تھے. جب تمہارے بزرگ وہاں پہ انگریزوں کے گھوڑے کی لیڈ صاف کر رہے تھے، اس ٹائم پہ میرے بزرگ، میرے بڑے یہاں پہ اپنی دھرتی میں، اپنی دھرتی کی وارثی پہ یہاں پہ باقاعدگی سے اس کو اپنے علم کو تھامے ہوئے تھے. تو یہ ہمیں کہانیاں مت پڑھاؤ. ہمارے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیسی حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے، ہم اپنی دھرتی نہیں چھوڑتے. دھرتی چھوڑنا، بھاگنا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، یہ آپ لوگوں کی وراثت میں آئے. اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ابھی بھی جا کے سرچ کر لو بہاری مسلمز، تو آپ کو ایک لمبی چوڑی یوٹیوب کی ایک لسٹ نظر آ جاتی ہے کہ وہاں پہ جو تم لوگوں کا حال تھا. اشود تھے تم لوگ، تمہارے بڑے اشود تھے بھائی لوگوں، جن لوگوں کے خطنے ہمارے بڑوں نے کٹوائے تھے، جو مسلمان اور اسلام کے نام پہ آئے، یہاں کے حقیقی وارثوں کو بھگایا اور ان کی پراپرٹیز پہ قابض ہو گئے. تو یہ ہمیں مت سکھاؤ کہ ہمیں تاریخ مت پڑھاؤ. ہمیں ہماری تاریخ اچھے طریقے سے پتہ ہے. آپ اپنی تاریخ پڑھ لو کہ بہار سے کیسے آئے تھے، اور بہار میں تم لوگوں کا حشر کیا تھا. اور یہ جو ابھی تم تانا دے رہے ہو کہ ہم فسادوں سے نہیں ڈرتے، کر کے دیکھ لو تم، انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دیکھ لو. اور اگین اینڈ اگین پہلے
यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी थोड़ी सी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारी ये सेहत नहीं है खालिद साहब, आपकी सेहत नहीं है जो आप फसादों की बात कर रहे हो। अपनी सेहत के हिसाब से बात किया करो और ब्लड प्रेशर की टेबलेट लिया करो। खुदा न ख्वास्ता अगर तुम्हारी नस वस फट गई तो तुम्हारे ये जितने भी भाई लोग हैं ये सारा मलबा हम सिंधियों पे डाल देंगे भाई खालिद साहब की। बहरहाल जी एस इंडिया लतीफ।